بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیہ ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 3 کا سبق نمبر 10 پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم باب دوم سے سبق وضو پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ مکمل غور سے دیکھنا ہے، سننا سمجھنا ہے، تاکہ جب آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ یہ جان سکیں کہ وضو نماز کے لیے ضروری ہے، وضو کی فضیلت، وضو کے آداب سے واقف ہو سکیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سوچیں اور بتائیں، ہم صاف رہنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اسلام کی اہم عبادت کون سی ہے؟ شاباش، نماز سے پہلے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ ویل ڈن، ان باتوں میں ایک بات یہ ہے کہ ہمیں وضو کرنا چاہیے، یعنی کہ طہارت و پاکیزگی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے دور ہو۔ ایک اور جگہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، طہارت و پاکیزگی کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ اتنی اہمیت ہے طہارت و پاکیزگی۔ طہارت و پاکیزگی کا مطلب کیا ہے؟ اس کے لفظی معنی ہے پاک صاف ہونا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے کہ انسان کی جسمانی اور باطنی پاکیزگی۔ باطنی نہیں، اندر کی، دل کی، جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، جو ہم اندر کے لحاظ سے سوچتے ہیں، جو ہم کسی کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں، تو وہ تمام چیزیں باطنی بھی اور جسمانی بھی۔ دین اسلام طہارت و پاکیزگی کا دین ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، طہارت و پاکیزگی حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، جن میں وضو، غسل، تیمم۔ تو سب سے پہلے وضو جو مین ہے، جس کے بارے میں آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ دین اسلام میں ہر عبادت سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے، فرض ہے۔ وضو کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ فار ایگزامپل، وضو کے بغیر ہم عمرہ یا حج نہیں کر سکتے، وضو کے بغیر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، وضو کے بغیر ہم قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے نہیں کہ اس کو چھوتے ہوئے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اسلامی عبادات کے لیے وضو، یعنی کہ اپنے آپ کو پاکیزگی اختیار کرنا، طہارت و پاکیزگی اختیار کرنا، یہ ضروری ہے۔ وضو کی فرضیت، یعنی کہ ہم پہ وضو جو فرض ہوا، اس حوالے سے قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے کہ مومنو، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کیا کرو تو منہ، یہ جو ہمارا منہ ہے، کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو، سر کا مس کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، وضو کیا ہے؟ وضو کا لفظی معنی ہے روشن ہونا، روشن ہونا۔ اصطلاحی معنی کیا ہوئے کہ دین اسلام میں عبادت کرنے سے پہلے ایک مخصوص طریقے سے، یہ جو بھی ہم نے آیت مبارکہ میں طریقہ پڑھا دیکھا، اس طریقے سے ہاتھ، منہ، پاؤں دھونا وضو کہلاتا ہے۔ وضو طہارت حاصل کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اور یاد رکھیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، نماز اور قرآن پڑھنے سے پہلے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کو دھونا خاص طریقے سے، یہ وضو کہلاتا ہے، اور نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے۔ اس کے بغیر نماز قبول ہی نہیں ہوگی۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب وضو کے کیا فرائض ہیں؟ جیسا کہ ہم نے قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں 4 چیزیں ہم نے یہ نوٹ کی، تو یہ 4 چیزیں ہی وضو کے فرائض ہیں۔ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4۔ نمبر 1، پورا چہرہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مس کرنا، یا اس کو آپ کہہ لیں کہ سر کا مس کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، وضو کی بہت فضیلت بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان وضو کرتا ہے اور منہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ، جو صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، وہ نکل جاتے ہیں، اور جو اس نے آنکھوں سے کیے تھے۔ پھر جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو پانی اس کے ہاتھوں پر جب گرتا ہے، ہاتھوں سے پھر نیچے گرتا ہے، تو وہ گناہوں کو بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے ہاتھوں نے جو گناہ کیے وہ دھل گئے۔ جب وہ پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے وہ تمام گناہ، یعنی صغیرہ گناہ، جو چھوٹے گناہ، وہ نکل جاتے ہیں جو اس کے پاؤں سے چل کر کیے تھے، یہاں تک کہ وہ سب گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مزید وضو کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے امتی قیامت کے دن بلائے جائیں گے تو وضو کے اثر سے ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں روشن اور منور ہوں گے۔
مزید حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو ایک نماز سے دوسری نماز پڑھنے تک اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وضو کرنے کا جو طریقہ سکھایا حدیث مبارکہ کے مطابق، وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، تسمیہ پڑھ لیں، 3 بار کلائیوں تک اچھی طرح ہاتھ دھوئیں، 3 بار کلائیوں تک اچھی طرح ہاتھ دھوئیں، دائیں ہاتھ سے 3 بار اچھی طرح کلی کریں، اور اس کے بعد پھر دائیں ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی ڈالیں، اور ناک صاف کرنا تو بایاں ہاتھ استعمال کریں۔ چہرے کو پیشانی تک، یہ جو پیشانی ہے یہ پوری، یہ یہاں جہاں سے بال سٹارٹ ہوتے ہیں اور نیچے ٹھوڑی تک، یہ اچھی طرح مکمل چہرہ جو ہے اس کو 3 مرتبہ دھو لیں، دونوں بازوؤں کونیوں سمیت دھوئیں، پہلے دایاں پھر بایاں، دونوں ہاتھ گیلے کریں، 1 مرتبہ سر کے اوپر سے ایسے پھیریں، سر کا مس ایسے کر کے اس طریقے سے سر کا مس کریں، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھوئیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی کنجی یعنی چابی نماز ہے، اور ہر نماز کی کنجی وضو ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اچھی طرح جب آپ وضو کر لیں تو وضو کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں میں شامل کر دے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر یہ جو کلمہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو الفاظ ہیں یہ بھی وضو کے بعد پڑھنا ثابت ہے، یعنی کہ سنت ہے، مسنون ہے، اور وہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ وضو کے چند آداب بھی ہیں جن کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر پاک صاف جگہ پر پاک صاف لباس پہن کر وضو کیا جائے، ادھر ادھر کی باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں، مسواک کریں، وضو سے پہلے مسواک کرنا سنت بھی ہے، ثواب کا کام ہے، پانی کا درست استعمال کریں، پانی ضائع نہ کریں، ہر عضو کو جو آپ کے جسم کا حصہ ہے جو وضو میں دھونا فرض ہے اس کو اچھی طرح دھوئیں، وضو کے بعد اس کی دعا پڑھیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، وضو کے بہت سے فوائد ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے حکم کی ہم تکمیل کرتے ہیں، ہمیں ثواب ملتا ہے، سنت کی ہم سنت پر عمل کرتے ہیں تو سنت کی پیروی ہوتی ہے، اس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں، طہارت و پاکیزگی ہمیں نصیب ہوتی ہے، اسی طرح وضو کرنے سے شیطان سے حفاظت رہتی ہے، بہت سی برکتیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں، قیامت کے دن ہمارے اعضاء روشن کر دیے جائیں گے۔ آج کے سبق کے حوالے سے آپ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تاکہ آج کے سبق میں آپ کا اعادہ ہو سکے، پریکٹس ہو سکے۔ اسی کے ساتھ یہ ایک اور ایکٹیویٹی ہے، یعنی کہ آپ نے ان تصویروں کو غور سے دیکھنا ہے اور نمبر لگا کے ان کی لیبلنگ کرنی ہے کہ سب سے پہلے ہم وضو میں کیا کرتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، اس کے بعد، اور اس طریقے سے آپ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے۔ اگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے میں نے یہ لیبلنگ کی ہے۔ آج کے سبق کے اہم نکات کہ دین اسلام طہارت و پاکیزگی کا دین ہے، دین اسلام نے ہمیں وضو کرنے کا جو مکمل طریقہ ہے جو آج ہم نے سیکھا ہے، آپ نے اس کو اسی طریقے سے پریکٹس کرنا ہے اور اپنے باقی دوستوں کو، چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی وضو کرنے کا طریقہ سکھانا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ہر نماز سے پہلے اچھی طرح وضو کرنا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے علاوہ بھی باوضو رہنے کی عادت بنائیں، اس سے نہ صرف ہماری صحت اچھی ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ کی جو ڈھیروں ڈھیر رحمت برکتیں ہیں وہ بھی حاصل ہوں گی۔ جزاک اللہ خیرا۔